مرتبہ اور گزارش کرتا ہوں جو یہ پنڈال کے اس طرف ہیں میرے دوست میرے بھائی، ان سب سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، اگر یہ مہربانی کریں اپنی تو برائے کرم وہاں سے اٹھ کے آپ آگے آ جائیں، ادھر محفل سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی قبلہ مدظ اللہ العلی خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی سماعت کی۔ میرے بعد آپ نے بڑی اچھی نعت خوانی اور بڑے اچھے انداز اور ماحول میں حضرت قبلہ حافظ و قاری مولانا غلام نور مجسم صاحب مدظ اللہ العلی سے سنی ہے، مگر آپ جس طرح سے بیٹھے ہیں تو میری ہی تقریر نہیں سن پائیں گے آپ، چونکہ تھکا ہوا مجمع اس کو کوئی تھکی ہوئی بات تو سنائی جا سکتی ہے، مگر ایک فریش بات سننے کے لیے فریش انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، انسان فریش کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور بڑا ذکر ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کو پاک کہتا ہے، یا جو اس کو کریم کہتا ہے، یا جو اس کو رحیم کہتا ہے، یا اللہ کو جن ناموں سے آپ پکارتے ہیں، تو نہ اس کے کرم پہ کوئی آپ کے کہنے سے فرق پڑتا، نہ اس کے رحم پہ کوئی فرق پڑتا۔ آپ جتنا بھی اس کو یاد کریں اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، مگر آپ پر فرق پڑتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو جس نام سے پکارو وہ اسی نام کی برکتیں تم کو عطا کر دے گا، یعنی اگر تم اس کو رحیم کہو گے تو رحم تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں چلے بھائی؟ بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ ادھر دیکھو، بہرے بھی ہیں بے ادب ہونے کے ساتھ ساتھ۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت مشکل حالات ہو گئے بھائی، مشکل حالات ہو گئے۔ اب اتنا وقت تو اس کو ہی لگ گیا مجمع کو سنبھالنے میں، تو آپ ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کثرت سے ذرا تھوڑا برد کر لیجئے تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ ایک بار اور پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ تو بولتے ہی ہیں مگر حضور کے یہاں وہ بھی بولتا ہے جس نے بولنے کی امید نہ ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ وہ چیزیں بھی حضور کے یہاں بولتی ہیں کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس وقت میں یہودی تھا، مستقبل کا صحابی تھا، کہنے لگا کیا آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ کہا میں نے کلمہ تو پڑھ لینا ہے مگر ایک معجزہ مجھ کو درکار ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، جس کو جو چاہیں۔ کہنے لگا آپ جو دکھائیں۔ حضور نے فرمایا میں کچھ بھی دکھا سکتا ہوں۔ کہنے لگا میری بیٹی مر گئی ہے، قبرستان میں ہے، کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا بالکل ہو جائے گی۔ میرے نبی قبرستان گئے اور جا کر کے حضور نے فرمایا کون سی قبر ہے؟ کہنے لگا یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ میرے حضور نے آواز دی اے بچی تجھے آمنہ کا لال پکارتا ہے، ذرا باہر کو تو آ، ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میرا امام بریلی سے بولا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد۔ تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بتاؤ پھر چاند کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اگر نبی کچھ نہیں کر سکتے تو سورج کو واپس کس نے پلٹایا ہے؟ تم کون سے نبی کی بات کرتے ہو؟ میرا نبی آواز دیتے ہیں او بچی باہر کو آ، ابھی حضور کے لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ قبر کی مٹی کے اندر اچانک جو ہے وہ جنبش پیدا ہوئی اور مٹی آدھی اس طرف گری آدھی اس طرف گری، اور لڑکی قبر سے باہر کو آئی اور باہر آ کے بولی لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ زور سے بولو۔ اب میں دو تین شعر پڑھ کے اور تھوڑا سا ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ پڑھ دوں دو تین شعر؟ جی اب دیکھو وہ پڑھنا تو ان کو ہی ہے،
نور بھائی کو، مگر میں 2-3 شعر پڑھ کے آغاز کر دیتا ہوں، یہ اختتام کر دیں گے. جی جی میں جس ذات کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں، پوری کائنات میں اس سے بڑی بابرکت ماں نہیں ہے کوئی. جی جی اس سے بابرکت ماں کوئی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو پتا ہو تو ذرا بتائیں. یحییٰ علیہ السلام کی امی کا نام، زکریا علیہ السلام کی امی کا نام، صالح علیہ السلام کی امی کا نام، ابراہیم علیہ السلام. کسی کو یوسف علیہ السلام کی امی کا نام پتا ہے؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً میرے حضور کا خیال آتا ہے. سبحان اللہ سبحان کیوں؟ کیونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے نا، ویسی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے میرے بارے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں کوئی خواہش لے کے بیٹھے ہوں، دیکھو مسکرا بھی لیا کریں کبھی کبھی. یہ مسکرانے بہت بڑی سنت ہے. ابھی ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا، خوبصورت کیسے ہوتا ہے آدمی، چہرے پہ رونق، اسمارٹنس کیسے آتی ہے. آج کل یہ وہ زیادہ موبائل خریدے جاتے ہیں جس میں اچھا والا فلٹر ہو، جس میں انسان کو زیادہ بے وقوف بنایا جائے. جی اچھی خاصی غلط فہمی میں جی رہے ہیں لوگ. مطلب وہ وہی سمجھتے ہیں جو موبائل میں ہیں، جو وہ ہیں اس کو نہیں مانتے. اپنے چہرے کے سارے داغ انہوں نے ماننا بند کر دیے ہیں. چہرے کی ساری کمیاں ان کو اب نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں میں وہی ہوں جو فیس بک پر ہوں، میں وہی ہوں جو میرے موبائل میں فوٹو کھینچتے ہیں. کتنی بڑی غلط فہمی ہے. عورتیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہیں، بلکہ کروڑوں روپے کی خریداری ہوتی ہے کریم کی، پاؤڈر کی، ہندوستان میں اس کے لیے کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے. مگر ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کہ کوئی بھی کریم خوبصورت نہیں بناتی انسان کو. وہ کہتے ہیں انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، اور یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جو بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے، واہ واہ. لوگ سمجھتے ہیں ہم دین جانتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ جانتے ہوں گے مگر سنت تو نہیں جانتے نا آپ. کیا بات ہے سر، واہ. بھائی حضور جب گھر میں جاتے تھے، امی عائشہ فرماتی جنگ سے واپس تشریف لاتے تھے حضور، تب بھی مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہاں تو کچھ لوگ اتنے زیادہ بدذوق ہیں، اتنے زیادہ کیا کہوں ان کو، جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو بچے اچھے خاصے کھیل رہے ہوتے ہیں، ابا کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ابا آ گئے، جیسے ابا نہیں آیا کوئی فرعون کا نائب آ گیا ہو، کوئی نمرود کا کوئی جو ہے وہ وزیر اعظم آ گیا ہو. بھائی ابا کو آنے سے تو محبت پیدا ہونی چاہیے تھی. مگر مسکرا کے ذرا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں 2-3 شعر پڑھ دوں حضور کی امی کی جان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے. مسکرا کے دیکھیے گا، انشاءاللہ. مسکرائیے. ہاں، امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا 2 لفظوں میں دین بیان کر دیں گے؟ فرمایا بالکل. میرے حساب سے 2 لفظوں کا دین اگر بیان کیا جائے تو یہ بات ہے کہ اللہ کے سامنے رونا اور پبلک کے سامنے مسکرانا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. زور سے تو بولو ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے سامنے رونا اور پبلک کے سامنے. یہاں دوسرا الٹا ہی معاملہ ہے. 2-3 شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں. اب زیادہ آپ سے کچھ کہوں گا نہیں، انشاءاللہ جنہیں توفیق ہوگی وہ پیچھے آ کے بیٹھنے لگیں گے. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ اللہ اکبر. رحمت کا سائے سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں کہیں گے رحمت کا سائے بان ہے، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. کس کی چچی ہیں؟ مولا علی کی. سبحان اللہ. دادی کس کی ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی. ذرا زور سے تو بولو. رکھتی یہ خان. اچھا سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. امی جان. اچھا امی جان ہوتی ہے. جان جو چھڑکے بچوں پہ وہی جان ہے. جو آفت جان بن جائے وہ جان نہیں ہے. تو یہ جو لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ غلط ہے. اصل جان کون ہوتی ہے بولو؟ اصل جان کون ہوتی ہے؟ امی جان. تو اب یہ شعر سماعت کریں, میں سمجھاؤں گا تو شعر ہلکا ہو جائے گا. شعر سماعت کریں. کیا بات ہے. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ویسے بھی ہارا ہوا ہوں, مجھے ہارنا. بیٹھیے آرام سے. سوچو کہ کس کی جان ہے, اتنا کہیے نا, میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے. اور یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, یہ جو دوسرے عقیدے کے بدعقیدہ, یہ کہتے ہیں نبی کی امی مسلمان نہیں تھی. سب کہہ دو معاذ اللہ. معاذ اللہ. یہ تو یہ کہتے ہیں, مگر ہم اعلیٰ حضرت والے کیا کہتے ہیں سنو. سبحان اللہ. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اب میں نے پڑھ لیا, ایکو کم کر دیں بھائی. تقریر شروع کر رہا ہوں. تقریر کا یہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں, میں آپ سب کا خادم ہوں, نوکر ہوں. مگر بات یہ کرنا چاہتا ہوں, آج تھوڑی دیر بیٹھ کے, اب آپ بیٹھ گئے سن بھی رہے ہیں تو تھوڑی بات کر لیں. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, یہ ایک سوال ہے. کھانے کے لیے نہیں, جانور بہت تھے. پینے کے لیے جانور بہت تھے. صرف سونے کے لیے جانور بہت تھے. یہ انسان جیسی حسین اور جمیل اور اتنی خوبصورت اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہے انسان وہ ہے. اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آپ کی بائک کا ایک کام ہے, آپ کی موٹر بائک کا ایک کام ہے, آپ نے جتنے بھی اپنے گھر میں چیزیں انسٹال کی ہیں ان سب کا ایک کام ہے. بے مقصد انسان نے انسان کے لیے ایجاد نہیں کیا, کچھ با مقصد کیا. جیسے کار کا ایک کام ہے نا, یہاں تک کہ مائک کا ایک کام ہے. تو کیا انسان ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے. ایک بار تو تب جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے. ٹھیک, یعنی انسان کیا ہے, انسان سمجھ ہی نہیں پایا. دنیا میں لگا رہا, وہ یہ سمجھا نہیں اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا. اچھا اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی سائنسداں نہیں, کوئی پروفیسر نہیں, کوئی انجینئر نہیں, کوئی دانشور نہیں, کوئی نہیں دے گا اس کا جواب. اس کا جواب وہ دے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس کا جواب سب نہیں دیں گے, صرف وہ دے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے.
اب اگر اللہ سے آپ پوچھیں گے اے میرے رب میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں یا انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے, تو آواز آتی ہے, قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے. ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یہ میں نے صبح میں نے اس کی زندگی اور موت اس وجہ سے بنائی, اس وجہ سے کہ تاکہ پرکھا جائے کون نیکی کرتا ہے, کون اچھے عمل کرتا ہے, کون اچھے عمل نہیں کرتا. یعنی انسان آزمائش میں ہے, انسان امتحان میں ہے. وہ 15-20 سال تک تو اس کو کوئی شعور تھا نہیں, ایسی زندگی جی لی. اس کے بعد 20 سال کے بعد شعور ہوا تو کمانے کھانے میں ادھر ادھر لگ گیا, اور اس کے بعد 40 سال تک کہاں لگا رہا, اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے, ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. یعنی انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ اسلام کو مٹانے کے لیے چلتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام کو مٹا دوں گا. اس کا نام عمر بن خطاب ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جب اپنے مقصد زندگی سمجھ جاتا ہے تو وہ دوسری بار پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام فاروق اعظم ہو جاتا ہے, اور دنیا کو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, واہ 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 واہ, بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یعنی اپنے من میں ڈوب کر, اقبال کہتا ہے تھوڑا سا بھائی ایک اور کم کریں گے, اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہ بنتا ہے نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن, اپنے آپ کو تو سمجھ, تو اپنی جان پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے. انسان ذرا غور کر, تیری آزمائش ایسا نہیں ہے کہ صرف صبح ہے, نہیں نہیں, مولا علی فرماتے ہیں صبح آزمائش, دوپہر آزمائش, رات آزمائش, آپ کا ہر وقت کھانا آزمائش, پینا آزمائش, بچے آزمائش, بیوی آزمائش, یہاں تک کہ تو امتحان میں ہے. اقبال کہتا ہے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. انسان کی زندگی کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ صرف اس وجہ سے کہ سوتا رہا اس زندگی میں اپنے رب کو ناراض کرتا رہا, نہیں نہیں, وہ سو رہا ہے, فجر کی اذان کی آواز آئی, اب امتحان شروع ہوا. اذان آتے ہی اس نے فجر کی اذان کی آواز کے وقت میں اس کے نفس نے اس سے کہا کہ سو جا, مگر اس کے ایمان نے اس سے کہا اگر سو گیا تو فجر قضا ہو جائے گی, اور ایک مرتبہ نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر ادا نہیں ملتی, پھر قضا ہی ملتی ہے. لہٰذا ایسا کر نماز کے لیے اٹھ جا, ایمان تقاضے کر رہا ہے, نفس اس کو روک رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا, اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. اب نفس آپ کا بھی دشمن ہے اور نفس میرا بھی دشمن ہے, اس کی آپ سے بھی دشمنی ہے اور مجھ سے بھی دشمنی ہے. اب وہ فجر کے لیے روک رہا ہے, مگر انسان کا ایمان اس سے کہہ رہا ہے اٹھ جا. آخر ایمان جو ہے وہ جیت گیا, ایمان نے فتح حاصل کی, ایمان نے بلینکٹ پھینک دیا اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں جا کے ہاتھ ڈال دیا اور وضو کر کے مسجد میں پہنچا, ٹھٹھرتے ہوئے نماز پڑھی, اور جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلاں محلے میں فلاں نوجوان اپنے رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا. اس نے شیطان اور نفس کی بات نہیں سنی, اس نے اپنے رب کی اطاعت کی, اس نے شریعت کی اطاعت کی اور وہ کامیاب ہو گیا. مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا, اس کے بعد وہ وہاں سے نماز پڑھ کے گھر آیا. وہی نوجوان اس کے بعد اس نے ناشتہ کیا, گھر سے نکل رہا ہے. جب گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے, بڑی واہیات قسم کی بےہودہ لڑکی ہے, اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں, بڑے بیکار کپڑے ہیں, اس کے جسم پر کپڑے بالکل بیکار ہیں. اس کی ایک نظر اس پر پڑی, مگر پھر اس نے نظر جھکا لی, اور پہلی نظر میں ہوتا بھی کچھ نہیں ہے, جتنے بھی نقصانات ہیں یہ دوسری نظر سے ہوتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں دوسری نظر ہی فتنہ پیدا کرتی ہے, پہلی نظر سے کچھ نہیں ہوتا, پہلی نظر معاف ہے. اب مگر دوسری نظر کے لیے نفس تقاضا کر رہا ہے, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے. چونکہ نفس ایسا کتا ہے, حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ نفس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے, کیسے پتا چلے کہ مجھے برباد کرنے والا اس وقت شیطان لگا ہوا ہے یا میرا نفس. تو انہوں نے کہا اگر شیطان کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو وہ پھر اس کے بعد آپ کو پریشان نہیں کرے گا ایک بار, مگر نفس ایسا کتا ہے تب تک بھونکتا رہے گا جب تک اپنی مرضی نہیں کرا لے گا. یہ اگر کسی گناہ پہ لگاتے تو گناہ کروا کے ہی مانتا ہے. اب یہ نفس کہہ رہا ہے نہیں نہیں دیکھ لے, نہیں نہیں دیکھ لے, بار بار تقاضے کر رہا ہے. اس کا ایمان نے کہا نہ دیکھنا, صرف زنا زنا وہ نہیں ہوتا جو مل کے کیا جائے, زنا آنکھوں کا بھی زنا ہے. تیرے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی تو زنا ہے, نہ دیکھنا نہ دیکھنا, آنکھیں نہ اٹھا کے دیکھنا. نوجوانوں نے کیا سمجھ لیا, آنکھیں ان
کی اپنی ہیں؟ نہیں نہیں، تمہاری اپنی آنکھیں نہیں ہیں میرے دوستو، اس آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ جب ذرہ ذرہ بولے گا تو یہ آنکھیں بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر آنکھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دے، اگر کسی عام آدمی کے سامنے یا آپ کے ابا کے سامنے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا گندی چیزیں دیکھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، تو آپ شرمندہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور یہ بتاؤ اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے آنکھوں نے کہہ دیا اے اللہ تو نے کعبہ دیکھنے کے لیے دیا تھا، اپنے محبوب کا روزہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، تو نے قرآن پڑھنے کے لیے آنکھیں دیکھی، مگر اس نے قرآن نہیں پڑھوایا میرے مالک، اس نے مجھے نہیں دکھائی اچھی چیزیں، اس نے تو مجھے گندی چیزیں دکھوائی، مجھے گندا کیا، مجھ سے زنا کروائے آنکھوں کے، تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ صحابی تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار کی نوک اپنی آنکھ میں مار کے آنکھ نکال کے پھینک دی، آنکھ نیچے گری اور پھر شور مچ گیا، لوگوں نے کہا عتبہ پاگل ہو گیا، آنکھ پھوڑ دی اس نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھ کے بولے یار تو نے آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے رو کے کہنے لگے وہ صحابی میں نے لوگوں کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، حضور فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں، جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی، تو میں تو ایک تنکا بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں، اور اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی جب مجھے عذاب ملی، تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی۔ کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے نیچے کو گر رہے تھے، ایک آنکھ سے آنسو گر رہا تھا، اور وہ مجھ سے لپٹ گیا، دونوں صحابی آپس میں لپٹ کے رونے لگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں عتبہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ نظر پڑی تھی ایک لڑکی پہ مگر آنکھ نکال کے پھینک دی، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کہنے لگے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اب تجھے معاف نہیں کرے گا عتبہ، جو اللہ سے تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ آنکھیں اب کہاں کی بچی؟ میرے نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایمان بالکل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں کا نہیں بچا دل انسان کا، اس کی تنہائیاں برباد ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتائیے نیک کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں بھی نیک ہو، جو تنہائی میں بھی نیک ہو، جس کی تنہائی میں وہ گندگی نہ کرتا ہو، تنہائی میں لوگوں کے سامنے نیک بن کے تنہائی کا چور نہ ہو، تنہائی میں گندی کام نہ کرتا ہو۔ او میرے دوست بتا، وہ صحابی اس لڑکے نے نہیں دیکھا، وہ لڑکی نکل کے چلی گئی، اس نے شعر پڑھ دیا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ میرے دوست جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتا جو گانے سنتے سنتے مر گیا وہ کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ یہ آپ کے گھر کے قریب ہی زیادہ دور نہیں ہے گورا چوکی، یہاں کے قریب ایک ایکسیڈنٹ میں نے اچانک دیکھا، تو اس میں لڑکا جو تھا اس کے سر پہ ٹرک چل گیا تھا، وہ گانا سنتے ہوئے جا رہا تھا، پیچھے سے ٹرک کی آواز نہیں آئی، ٹرک چڑھ گیا اور اس کا جو سر تھا نا پورا بالکل پھیلا ہوا تھا روڈ پر۔ تبھی تو میں کہتا ہوں توبہ کر لیا کرو، گھر سے نکلتے وقت رو لیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں موت او ٹی پی فیل نہیں کراتی، موت نہیں کہتی کہ تم کو مرنا ہے او ٹی پی دیجئے، نا 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 نا، موت تو آئی جاتی ہے۔ میرے حضور ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے میرے سرکار نے، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے نبی نے وضو کرنا ہے، مگر حضور نے وضو نہیں کیا، پہلے تیمم کر لیا۔ 12-13 قدم دھیان دیجئے گا، 12-13 قدم دور پانی ہے، حضور نے تیمم کیا، وضو نہیں کیا، اور تیمم وضو کرنے سے پہلے حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکمت سمجھ نہیں آئی، پانی موجود ہے پھر بھی تیمم؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں، اور میں اللہ کی سامنے بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا میرے چچا، میں نے اس وجہ سے یہیں پہ تیمم کر لیا، یعنی 12 قدم میرے نبی نہیں چلنے چاہتے، بغیر تیمم کے چلنا نہیں چاہتے۔ ہم تو پوری زندگی میں کیا پتہ کب موت آ جائے، بولو کب توبہ کرو گے؟ نوجوانوں کو تم نے مرتے نہیں دیکھا، تو ہم نے دیکھا اس کا بھیجا پورا بکھرا پڑا تھا، مگر اس کے کان میں جو لگی تھی لیڈ وہ بھی نکل گئی، مگر گانا اب تک بج رہا تھا۔ وہ مسلمان تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد نام رکھ کے تم کیا کر رہے ہو؟ محمد نام رکھ کے میرے نبی کو بدنام کر رہے
رہے ہو امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، گشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ کسی بھی غیر مسلم نے میرے نبی کو نہیں دیکھا ہے. کوئی دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا، مگر تمہیں دیکھ کے وہ نبی کو سمجھتے ہیں. اگر ان کا دوست محمد نواز، اگر ان کا دوست محمد ادریس، اگر ان کا دوست عمران، اگر ان کا دوست طاہر اگر نیک ہے تو وہ کہتے ہیں کتنے نبی کس کے نیک ہوں گے جو یہ اتنا نیک ہے. اور اگر تم گناہ کرتے ہو تو وہ نبی کو بھی کہتا ہے، تمہارے مذہب کو بھی کہتا ہے. تم اپنے مذہب کی خود رسوائی کا باعث بن رہے ہو. اے میرے دوستو، اپنی زندگی کو بدلو. ایک آدمی دلی میں بھیک مانگ رہا تھا. ہم سے بہتر تو بھکاری ہیں کہ اس سے کسی انگریز نے کچھ مانگا تو اس نے اس کو انگریز سے اس نے کچھ مانگا، انگریز نے دے دیا، اس کا بٹوا گر گیا اور دھیان نہیں رہا اس کو. مگر بٹوا بعد میں مسلمان کو ملا، ڈھونڈا ملا نہیں. 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، کہنے لگا یہ آپ کا بٹوا ہے. اس نے پیسے چیک کرنے کے بعد کہا تو بھکاری نہیں ہے، اس میں اتنا رقم تھی، اتنا پیسہ تو مالدار ہو جاتا، تو نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ کہنے لگا بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر قیامت کے دن آپ کے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی. میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، میں اتنا بے غیرت نہیں جو تمہارے یہ پیسے لوں. لو اپنے پیسے. انگریز بولا پیسے نہ دے، ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. جب امتی کے اندر اتنی ایمانداری ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہو. اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. کچھ لوگ تو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ صرف پیسہ، صبح پیسہ، شام پیسہ، رات پیسہ، دن پیسہ، بس پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے اللہ سونے دے دے، ہیرے جواہر، تو یہ اس کو اس میں ٹھکانے لگائے گا. دوسرے دن دوسرا سونا برداشت ڈھونڈے گا، دوسرے جنگل کو تلاش کرے گا، یہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ایک ہی بات کو 2 بار کہتا ہے مگر اگلا ثم استعمال کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پہلے کہتا ہے ہاں جان جاؤ گے، پھر کہتا ہے ہاں پھر ہاں جان جاؤ گے. یہ جان جاؤ گے کیا مطلب؟ یہ تمہاری دولتیں، یہ تم کیا سمجھتے ہو یہ کچھ دنوں کے بعد میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے. آج سے 50 سال کے بعد ہماری شکلیں لوگ بھول جائیں گے، ہمارے نام لوگ بھول جائیں گے. جیسے ہم اپنے بزرگوں کو بھول چکے ہیں، اپنے دادا پردادا کو، ایسے ہی کوئی ہمیں بھی یاد نہیں کیا کرے گا. وہ بھی کبھی جوان تھے. کیا سمجھتے ہو جوانوں؟ ذرا غور تو کرو. ایک لاش جو ہے وہ دریا میں آ رہی تھی چلتی ہوئی، اس کو پولیس کو نے اس کو تلاش کیا، لوگوں نے بتایا تو پولیس اس کو لے کے گئی پوسٹ مارٹم ہاؤس. اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو اتنی پہچان نکلی یہ مسلمان ہے، کہاں کا یہ پتہ نہیں چلا. امام صاحب کو دے دیا گیا اس کا غسل کیجئے، جنازہ پڑھائیے. ان کا غسل کروا دوں گا، جنازہ پڑھا دوں گا، مگر میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں. مسجد میں اعلان ہوا ایک آدمی ہے اجنبی ہے، پریشان ہے، کوئی کچھ دینا چاہتا ہے اس کو دے دے. اس کا کفن پونا ہے، اس کے تختے آنے قبر کے. اب 1.5 گھنٹے اعلان چلا، 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے لوگ دینے لگے. لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھایا. 1.5 گھنٹے کے بعد پیسے جمع ہوئے، اس کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس کا نہ کوئی جنازے میں رویا نہ کوئی دفن میں رویا. کون روتا؟ وہ تو جو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو، کون روتا؟ مگر 3 مہینے کے بعد پولیس آئی اور آ کے بولی امام صاحب جس کو آپ نے لاوارث سمجھ کے دفن کیا تھا اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ نکلا ہے. وہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا مگر اتنا گنہگار انسان تھا کہ حقے میں پانی کی جگہ بھینس کا دودھ ڈال کے پیا کرتا تھا، لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا. آج مرا ہے تو اتنا بڑا مفلس ہو کے مرا کہ اس کے کفن کے پیسے بھی لوگوں نے 10 روپے 20 روپے کر کے دیے. کس بات کا گھمنڈ ہے بھائی؟ کیا پتا تم کہاں مرو میں کہاں مروں؟ کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کا گھمنڈ ہے تم کو؟ یہ ایک لڑکا گانا گاتا تھا، گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا، بڑی شہرت ہو گئی اس کی گانا گانے میں بڑی شہرت ہو گئی. اچھا گانا گاتا تھا، ویسے گانا اچھا ہوتا نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گانا گانے سے مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں مرسڈیز جیتی. اس کے بعد دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، اتنی گاڑیاں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے وہ گاڑیاں اس کے پاس. شوقین، ایک گھر، ایک گاؤں میں ایک گھر، ایک شہر میں ایک گھر، بڑی کوٹھی، بڑا پیسہ، نوکر چاکر، آگے پیچھے پیسے لوگ.
مگر بہت پیسے والے بن گیا، مگر 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے لڑکی شادی کر لی، 24 سال تک گانا گاتا رہا، ورلڈ فیمس ہو گیا، ورلڈ ٹور کیا۔ ایک دن گانا گا رہا تھا ایک ایونٹ میں، گانا گاتے گاتے گر گیا، جیسے گرا ویسے ہی ہوش آ گیا، اور جب ہوش آیا اسپتال میں تو سارے ہوش ختم ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر سے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تیرے دونوں گردے فیل ہو گئے، اب تو ڈائلیسس موڈ پہ آئے گا۔ کبھی تم نے گردوں کو سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ گردے جب فیل ہوتے ہیں تو پورا خون نکلتا ہے 4 بار ایک مہینے میں، اور 1 آدھ لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہو کہ اے اللہ میرے گردے ابھی تک خراب نہیں ہوئے، تیرا شکر ہے میرے مالک، اگر نہیں تو جاؤ گورکھپور اور جاؤ لکھنؤ اور جاؤ جو ہے وہ دلی کے اسپتالوں میں دیکھو کیسے لوگ۔ ایک آدمی کی ایسے کر کے رگ پھڑک رہی تھی، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ 25-26 سال کا لڑکا تھا، کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرے باپ نے زمین بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا، اپنے گردے بھی دیے، مگر میں ٹھیک نہیں ہوا، میرے لیے دعا کر دیں۔ ایک کانپ کے جب وہ حسرت سے رویا تو میں نے کہا یا اللہ، ہم نے تو کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں کہا کہ تیرا شکر ہے میرے مالک ہمارے گردے ابھی تک خراب نہیں ہوئے۔ ایک آدمی نے مجھے کشمیر میں بلایا، کہنے لگے آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، میں کہا میرے پاس وقت نہیں۔ کہنے لگے آپ کے پاس تو وقت ہوگا مگر جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں کہا اچھا، بولے آپ ایسے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، تقریر کرنے کے بعد میں نے اس سے ملاقات کی، اس کا نام محمد سلیم تھا، اب تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پہلے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے ایکسیڈنٹ سے موت نہیں آئی، دل کا دورہ پڑنے سے موت نہیں آئی، اٹیک سے۔ اللہ نے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے بتا دیا کہ مجھے مرنا ہے، یعنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، توبہ کا موقع دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں میں پہلے بھی نماز پڑھتا تھا مگر پہلے کی نماز کیا نماز تھی، اب نماز ہے، اب جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے جب ڈبڈبا جاتی آنکھیں اور کہتا ہوں مالک میں تو ایک اندھیرے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتا، تو اندھیری قبر میں اور اس کے اوپر تختے اور تختے کے اوپر مٹی اور پھر وہ اندھیری قبر، میرے مالک میں کیسے رہوں گا تیری بارگاہ میں، کیسے آؤں گا؟ مجھ پہ فضل فرمانا اس اندھیری قبر میں۔ کہتا ہے جب سجدہ کرتا ہوں تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، اس کے سامنے رونے لگتا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہوں۔ کبھی سرو سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی آپ نے کہا، ایک بار کہا اللہ تیرا شکر ہے، ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000، سانس لینے میں دقت تھی، 80-90 سال کا بوڑھا، اور اس کے بعد اسپتال کا بل دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگ رہے ہیں جو آپ روتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ نے بڑا ہی نوازا ہے، پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کا پھر روتے کیوں؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے اسپتال کی اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا۔ میں نے اللہ کی ہواؤں میں کب سے سانس لے رہا ہوں، میں 80 سال کا بوڑھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی ناک ہے، ناک کے اندر ایک سرخ رگ ہے، یہ رگ ناک سے جا کے دماغ تک جاتی ہے۔ نیورو اسپیشلسٹ کہتے ہیں اور ENT اسپیشلسٹ کہ یہ رگ اگر بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے، نہ بدبو آئے، نہ کھانے کی خوشبو، نہ کسی چیز کی بدبو آئے، اور پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے ہر انسان کی ناک میں بنائی ہے، اربوں خربوں انسان کی ناک میں بنائی ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں اپنے رب سے کس طرف رجوع کرو، یہ بتاؤ کہ انسان، یہ ہم کہتے ہیں سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج 1.25 لاکھ، چاند 1.25 لاکھ میل دور ہے اور اتنے کروڑ میل دور چاند ہے، مگر اتنے کروڑ میل دور سورج ہے، مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ چاند اس نے بنایا ہے، یا سورج اس نے بنایا ہے، یا زمین اس نے بنائی ہے، یا آسمان اس نے بنایا ہے، وہ اکیلا میرا رب ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا جھوٹوں نے، مگر مر گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایک پرندہ بھی بنایا ہے۔ وہ اکیلا میرا رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے اور آسمان بھی میں نے بنایا ہے، شجر بھی اسی نے بنائے ہیں، حجر بھی اسی نے بنائے ہیں۔ کبھی اس کے سامنے، میرے کہنے کا مطلب یہ جس نے گردے دیے، جس نے گردے کا علاج کیا اس کو لاکھوں، جس نے دل کا علاج کیا اسے لاکھوں، مگر جس نے گردے دیے اس کا سچ شکر ادا نہیں کیا، اس کو کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ 2 رکعت کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا؟
وہ لڑکا مرنے کے قریب چلا گیا، ادھر دیکھو، رونے لگا، وہی نوجوان رونے لگا، روتے روتے اس کی بیوی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا سارا گھر بک گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ میرا گانا سننے والے تھے، آج مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں سوچتا ہوں سب چھوڑ کے چلے گئے، آج میں سوچ رہا ہوں گانے گائے میں نے، اللہ نے آواز دی گانا سننے والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے اگر اتنی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ مگر آنکھ تب کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے والی ہوتی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو زندگی کیوں دی گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسٹاگرام کے لیے 7 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے زندگی نہیں، یوٹیوب کے لیے زندگی نہیں، انسٹاگرام کے لیے زندگی نہیں، نہ انسٹاگرام کے لیے زندگی، نہ یوٹیوب کے لیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنی قرآن پڑھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 گھنٹے فیس بک دیکھ لیتے ہیں لوگ، 4 گھنٹے، مگر قرآن کا آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ تو زندگی نہ یوٹیوب کے لیے، نہ انسٹاگرام کے لیے، نہ فیس بک کے لیے، بلکہ بریلی سے میرے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد کہا، اس سے بڑی بات دادا نے 100 سال پہلے کہی تھی۔ پوتے نے کہا زندگی نبی کی، نبی کے لیے، دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صباح میاں صاحب قبلہ۔ واہ واہ، ادھر دیکھو بھیا، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، دل لگ رہا ہے؟ اور بولیں تھوڑی دیر یا ختم کر دیں؟ بولیں، حالانکہ ماحول آپ نے رہنے نہیں دیا بولنے کے لیے، مگر پھر بھی بول رہا ہوں، آیا ہوں تو زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اٹھ کے جانے والے لوگ جو ہیں نا پہلے ہی چلے جائیں تو بہتر ہے، جن لوگوں کو سننا نہیں ہوتا ہے ان کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ میری بات غلط تو نہیں؟ میری بات ہے نا؟ بیچ میں سے اٹھ کے وہ بہت غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اب غصہ کرتا ہوں، اظہار غصہ نہیں کرتا، مجھے پتا ہے اظہار غصہ سے نقصان ہوتا ہے، غصہ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو 2 منٹ اور بولوں، ورنہ میں ختم کر دیتا ہوں، جیسا آپ کا دل چاہے۔ پورا مجمع بتا دیں مجھے، میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں تھکے بھی لوگوں میں ایسے تھکان لگتی ہے نا، جیسے کوئی سکبگھاٹ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی آواز نہیں۔ اے بھائی ٹوپے والے اور کوئی صاحب جانے والے ہیں ان کے ساتھ، ایسے تو چلے جائیں۔ ہاں بہت دقت ہوتی ہے رات میں تقریر کرنے میں، میرے جیسے آدمی کو خاص طور سے۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں، تھوڑا ٹائم رہ گیا میرے پاس، 10 منٹ اور بول دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہاں ابھی آپ دیکھیں گے کہ خانقاہ واحدیہ کے سجادہ نشین حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے اسی منبر پر، اور ابھی نور بھائی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر اور بول دیتا ہوں، ہمت کرتا ہوں کہ تھوڑا سا رسپانس ملے گا تو پھر بولوں گا۔ یہ پیچھے جو چائے والا بھائی ہے، بھائی نکل جا بھائی یہاں سے، کیوں ہماری زندگی میں آپ تکلیف دے رہے ہو بھائی؟ تقریر میں ہماری پریشانی ہو رہی ہے، چلے جاؤ بھائی، چلے جاؤ بھائی۔ اصل میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ چائے والے لوگ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتے ہیں، بات نہیں مانتے کسی کی۔ ٹھیک ہے میں تقریری ختم کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ چائے پی لو بھائی۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، یہ ادھر کبھی بیچتے ہیں کبھی ادھر۔ چائے والا چلا گیا، چلا گیا، شکر ادا کیجیے۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، پھر سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو زندگی کیوں دی گئی ہے؟ شریعت کے
مطابق چلنے کے لیے، ہے نا؟ مولا علی فرماتے ہیں زندگی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اور ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔ کیا ہے بولو؟ آخرت جی، کیا ہے بولو؟ آخرت دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں تقریر، مجھے پتا ہے میں تقریر پہ مجھے اپنی کوئی شک نہیں ہے، میں تقریر کرتے کرتے اتنا کانفیڈنس میں ہوں کہ اب کوئی مجھے تقریر میں میری سنتا نہیں ہے، داد نہیں دیتا ہے تو اس داد پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس کی سماعت پہ۔ اپنی تقریر پہ کوئی شک وق نہیں ہوتا ہے، مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں ٹھیک باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں آ رہی آپ کی؟ اب جیسے کوئی ممبر سے نہ بولے تو میں کہوں گا نہیں کوئی بولے، مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ بھائی جس کو اچھا لگے وہ بولے، ہے نا بھائی؟ اگر کوئی ممبر سے نہ بولے تو اس سے ممبر والوں سے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو خادم ہوں ان کا، بتائیے میں کیسے کہوں کہ آپ بولیں؟ آپ کے بولنے سے پبلک کو لگتا ہے کہ باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا یہ بات، مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ بس میں تو اپنی بات آخری کر رہا ہوں، بولوں گا، ختم ہی کر رہا ہوں۔ تو میں کر رہا تھا آپ سے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مطلب ایسا ہوتا ہے نا بالکل خاموشی ہو جائے، تو جیسے آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں، مذاق کی بات نہیں، آپ محفل میں ہنسا مت کرا کرو، محفل میں ہنسنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنے کی طرح ہے۔ حضور کی محفل میں اس طرح سے قہقہے لگا کے ہنسنا جس سے آواز پیدا ہو، یہ علماء کرام کی محفل میں اس طرح کی چیز بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، اس سے توہین ہے۔ ہنسا نہ کرو، میں نے ہنسنے کی بات نہیں کی، ادب کی بات کہی، پیر پھیلا کے نہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے کہ زندگی ہے اطاعت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب آج کل بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کو بڑی شکایت ہے، 90% ماں باپ کو، کہ ان کے بچے ان کا کہنا نہیں مان رہے، ہے نا؟ یہ شکایت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس شکایت کا کوئی علاج؟ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اسکول اس کا علاج نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دین ہے۔ کیا ہے بولو؟ دین ہے۔ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی حافظ صاحب نے، کسی عالم صاحب نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہو۔ جب بھی دیکھا ہوگا انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہی بیچارے یہ کام کرتے ہیں، چونکہ ان کو جو ہے نا اس کام میں ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ابھی وہ چندی گڑھ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تو انہوں نے، جو پولیس تھی اس نے شکایت پر ویڈیو انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا، تو پتہ چلا یہ پروفیسر ہے اور وہ بھی یونیورسٹی کا، اس کی بیوی لیکچرار ہے، دونوں مل کے اپنی ماں کو مارتے ہیں، یہ اپنی ساس کو مارتی ہے اور وہ 80 سال کی بوڑھی کو بےچارے مارتے ہیں اور مار مار کے گرا دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے مر جائے، ٹینشن میں ختم ہو جائے اس کی ٹینشن۔ یہ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہل ہے، وہ تو پروفیسر ہے، اس کی بیوی لیکچرار ہے، مگر یہ بات آپ کو کہنی پڑے گی کہ یونیورسٹیوں میں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، مگر ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا دین سکھاتا ہے، مدرسہ سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ، بے شک بے شک۔ مدرسہ سکھاتا ہے، کیوں؟ چونکہ آپ جتنا اپنے بچوں کو اللہ کی طرف لائیں گے وہ تو نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا، وہ انہوں نے، ایک بچہ تھا تو اس بچے سے ڈاکٹر پوچھ رہا تھا، مسلمان بچہ تھا، تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تو وہ 6-7 سال کا بچہ وہ کہہ رہا ہے میرے باپ موبائل کے اندر ہیں، میرے موبائل، یہ ہنسنے کی بات نہیں سمجھنے کی بات ہے، میرے باپ موبائل کے اندر ہیں، پب جی میں سے نکلیں گے یا وہ جو دوسرا گیم ہے اس کے اندر سے نکلیں گے، امی بھی اندر ہی ہیں۔ اب وہ پاگل ہو چکا ہے بچہ، اس کا دماغ چل گیا 6 سال کی عمر میں، اب اسے ڈاکٹر بھی علاج کر رہا ہے، ماں رو رہی ہے میں تیری ماں ہوں، مگر بچہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میری ماں اس کے اندر ہے، تم کون ہو میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بکری کا بچہ پیدا ہوا، جب بھینس کا بچہ پیدا ہوا، بالکل پڑھا لکھا پیدا ہوا، مگر جب ہمارا بچہ پیدا ہوا تو اس نے ماں کو نہیں پہچانا، بکری کے بچے نے پہچانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بالکل کوڑا کاغذ دیا، اب اس کو جس کے بھی حوالے کرنا تھا تم کو کر دینا تھا، تم نے موبائل کے حوالے کیا تو موبائل کے حوالے ہو گیا، وہ جب رویا تم نے موبائل دے دیا، اگر رونے پہ قرآن سنایا ہوتا تو وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا، جس کے حوالے کیا اس کے حوالے ہو گیا۔ ہائے ہائے، اس کے حوالے، جلدی بولو، اس کے حوالے ہو گیا، اس کے حوالے
ہو گیا. اب جیسا بھی آپ ذرا غور کرو, ماں باپ اس کا شکایت کرتے ہیں, مگر میں پھر بھی کہتا ہوں ماں باپ کا ادب کرو, احترام کرو. ماں باپ ہیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں. آخری میری باتیں یہی ہیں کہ اپنے ماں باپ سے عزت کرو, ان کی عزت کرو. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. وہ کہاں گئی عورتیں جو صبح صبح قرآن پڑھتی تھی؟ اب تو قرآن کی توفیق نہیں ہے. اب تو کوئی مسئلہ آ جائے تو اس سے تعویذ لے آؤں, اس کے پاس چلی جاؤں, یہ کر دوں وہ کر دوں. آدمی کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو بس یہی کام ہے. پہلے کی عورتیں ایسا نہیں کرتی تھی, نبی کی بیٹی ایسا نہیں کرتی تھی, خاتون جنت سیدہ فاطمہ ایسا نہیں کرتی تھی. ان کے ہاں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو مصلی بچھتا تھا اور اللہ سے دعائیں ہوتی تھی. بولو تو صحیح یار ذرا. واہ واہ. ہوتا ہے نہیں ہوتا جی جی ہے نا؟ میں کنفیوز نہیں ہو رہا ہوں بھائی, آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ نہیں, یہ ہوتا تھا نہیں, مگر اب ایسا نہیں ہے. ادھر وہ صاحب عورتیں جا رہی ہیں, میرا آدمی مٹھی میں آ جائے, اچھا, اور اس کے لیے تعویذ کرواؤ. اور وہ تعویذ دیکھنے والا بھی بڑا, کچھ لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں. میں ڈھونگیوں کیوں کہہ رہا ہوں, کسی اچھے کو نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی اچھا برا نہ مانے. جی جی جی. کسی اچھے تعویذ کرنے والے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بار میں نے بروں کو کہا تو ایک اچھے بھی برا مان گئے. میں نے کہا اس کا مطلب چور کی داڑھی میں نے تو در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, وہ آ گئی رضوانہ. لا حول ولا قوت, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کو لگا ایسا, مگر وہ بھی تعویذ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, عورت بھی میری بہن چاہ رہی ہے کہ میرا آدمی مٹھی میں آ جائے, مگر یہ مٹھی سے نکالنے کی باتیں. مٹھی میں کیسے آئے گا آدمی؟ جب شوہر گھر میں آئے, حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں گھسے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کی تھکان دور ہو جائے, اس کا مون ٹھیک ہو جائے, یعنی وہ بہترین عورت وہ ہے. مولا علی فرماتے جب میں گھر میں آتا تھا تو فاطمہ مجھے مسکرا کے سلام کیا کرتی تھی. تو جس گھر میں سلام کرنے کا رواج بن جائے وہاں طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ برکتیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک زندہ باد زندہ باد. اب میاں بیوی میں بھی معاملات ہیں اور یہ معاملات بگڑتے چلے گئے. حضور میرے آقا کریم سے کسی نے پوچھا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی. جب لوگ اپنے ماں باپ کو ستانا شروع کر دیں گے تو قیامت. کمپلیٹ کر رہا ہوں, جلدی سے دھیان سے سنیے. یعنی جب ماں اپنے بچے سے ڈرنے لگے کہ کہیں مجھ سے بدتمیزی نہ کر دے تو قیامت. جب باپ کو بیٹے جھڑکنے لگے تو قیامت آ جائے گی. حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے. وہ لندن میں تقریر کر کے آئے ماں کی عظمت پر, تو ان سے کسی نے ایئرپورٹ پر سوال کیا, انگریز نے, رات آپ کی تقریر ہوئی تھی تو ماں کی عظمت پر, تو ہم نے سنا ہے آپ کی امی اب بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو حضرت شاہ احمد نورانی رونے لگے, کہنے لگے آپ نے کیسی الٹی بات کہہ دی, میری امی میرے پاس نہیں رہتی, میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا جو اپنی امی کو پاس رکھوں, بلکہ آج بھی میں اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں اور میری ماں مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ماں کو حج کرا دیا, اے ماں تو دعا کرتی ہے تو حج قبول ہوتے ہیں. یہ کیسی الٹی بات ہے کہ باپ کو جب مائیں ڈرنے لگیں, جب ماؤں کی عزت نہ ہو. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا اور میں مینا میں حج کرنے کے بعد, یعنی مینا میں بال مڑانے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد دعا کر رہا تھا, نہانے کے بعد, کپڑے پہننے کے بعد, یا اللہ میرا حج قبول کر لے. پھر میرے دماغ میں کیا پتا کس کا حج قبول ہوا. کہتے میں سویا تو مجھے حاطف غیب سے آواز آئی, اللہ نے سب کے حج قبول کیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. کہتے مجھ کو حیرت ہوئی, مگر بلخی لوگ میرے خیمے کے برابر میں بلخیوں کے خیمے تھے. کہتے میں پہنچ گیا, میں نے کہا بلخیوں سے تم جانتے ہو محمد بن ہارون بلخی کو؟ کہنے لگے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے سب سے نیک آدمی, سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے, سب کچھ وہی ہارون بلخی ہے. کہتے میں وہاں گیا, میں جب وہاں گیا, اللہ اکبر, کہتے میں جب وہاں گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا, میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. اس نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ کہ میں یہ بھی جانتا ہوں. کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہ آپ یوں آئے ہو یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہ کیوں؟ کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. کتنے سال سے بولو؟
24 سال سے حج کرنے آتا ہوں، حج کر کے احرام باندھتا ہوں اور کعبے میں آتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. جب کعبے کو دیکھتا ہوں تو کعبہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہوں. پہلے لوگ کعبہ جاتے تھے تو ہڑدنگ نہیں بچاتے تھے، بدتمیزی نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ سیلفی نہیں لیتے تھے. آج چند پیسے کیا ٹکے مل گئے بےہودوں کو، بے غیرتوں کو. کیا کہوں ان کو؟ میرا بس چلے تو انہیں کعبے کے اندر داخل نہ ہونے دوں، ان جاہلوں کو. مگر وہ کہتا ہے میں کعبے میں آتا ہوں اور کعبے میں آنے کے بعد پھر میں میں جاتا ہوں اور استلام کرتا ہوں، حجر اسود کو چومتا ہوں. اور حجر اسود کو چومنے کے بعد آپ ادھر ہی دیکھ لو بھائی، پہلے میری تقریر کیا ہوگی دیکھ لو ادھر ہی. کچھ رحم کرو بھائی، تقریر سن لو بھائی. جو بڑی مایوسی ہو رہی ہے آج آپ سے. چلیے خیر انشاءاللہ پھر تقریر کریں گے. آپ ادھر دیکھ لیں، میں تو بولوں گا، آپ میری طرف دیکھو نا، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں. جو لوگ آنے ہوں گے آ جائیں گے. بڑی محنت ہوتی ہے بھائی اس میں، ایسے نہیں ہوتا. چلیے خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ. میں بول تو رہا ہوں، اس میں کیا بول تو رہا ہوں. یہ بچے آئے ہیں دستار والے اور کوئی نہیں ہے. حضرت جب آئیں گے سہیل میں صاحب تو پتہ چل ہی جائے گا. ہاں وہ کہتا ہے میں کعبے میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ کبھی دکھائے جاؤ تو کبھی یہ بدتمیزی نہ کرنا. وہاں یہ تصویریں یہ لائے. اچھا وہ مولویوں کے بارے میں کیا کہو گے جو مولوی لکھا کے اپنے آگے تصویریں کھینچ کے وہاں سے شیئر کرتے ہیں؟ یار کعبہ ہے کوئی یہ تاج محل تو نہیں ہے. کعبہ ہے، کعبہ رونے کی جگہ ہے، گناہوں کے معاف کرنے کی جگہ ہے. کعبے سے کبھی دیکھا کرو. میں جب کعبے کو دیکھتا ہوں تو کعبے سے میں نے کئی بار پوچھا ہے، اے کعبے تجھے وہ دن یاد ہے جب میرے نبی تیرے یہیں پہ تھے اور جب ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تھی تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی آئی تھی دوڑتی ہوئی سیدہ فاطمہ اور انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی تھی تو حضور کی زلفوں پر کچھ غلاظت گندگی لگی تھی تو سیدہ فاطمہ آب زمزم لے کے آئیں، اس کو پانی ڈالنے لگی. پانی ڈالا تو حضور نے ایسے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی ہیں اور باپ ہیں. حضور نے بیٹی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بیٹی. تو اس بیٹی نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اپنے ابا کے. اور کعبے سے پوچھو وہ کیسا وقت ہوگا جب وہ سیدہ فاطمہ اپنے ابا کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتی ہوں گی. پھر حضور سے کیا کہا، میرے ابا آپ بالکل نہ روئیں. میری امی کہتی تھی ختیجہ فاطمہ چاہے میں رہوں نہ رہوں ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. کعبے میں جاؤ تو کعبے کی طریف میں وہاں پہ جو ہے مکے کے کنکروں کو اٹھایا، میرے شیخ غوث اعظم نے چومنے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ مکے کے کنکر کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے کنکر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، نہ میرے بھائی عمرہ کرنے نہ جانا جب تک وہاں کے ادب نہ سیکھے. عمرہ کرنے نہ جانا جب تک سمجھے نہ کیا کرنا ہے. وہاں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جا، گناہوں کی گٹھری لے کے جا اور پھر کہ مالک میں گنہگار ہوں آ گیا ہوں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کعبے کا طواف کرتا ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں، پھر میں صفا مروہ دوڑتا ہوں، اس کے بعد پھر میں 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہوں، جاتا ہوں مینا کے خیموں میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے مالک مجھ کو معاف کر دے. اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہوں. پھر پورے دن کے بعد رات کے بعد فجر کے وقت میں نکل جاتا ہوں عرفات کے میدان جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، جہاں دعا مانگنا سنت. عرفات کے میدان میں کوئی احرام ہوتا ہے، کوئی سر پہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے سنت ہے. جب 2017 میں ہم پہلی مرتبہ گئے سب لوگ مل کے دعا مانگ رہے تھے تو آدھا گھنٹے میں سب کو چکر آنے لگے. پھر دوسری مرتبہ ہم گئے تو ہم نے 45 منٹ کی محنت کی، تب کہیں جا کر کے ہم کو چکر پھر آنے لگے. مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے جب وہاں پہ آخری حج کے موقع پہ امت
امت کے لیے دعا مانگی تو میرے نبی اتنا روئے کہ دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے، اور اس کے بعد حضور تقریباً 6 گھنٹے یہی کہتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ کس کے بخش دے؟ اس کو بخش دے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے، ہاں یہ بھی تقریر اس دعا میں شامل تھا، یہ جو نظامت کر رہا ہے یہ بھی شامل تھے، یہ جو نعت پڑھیں گے یہ بھی، یہ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں سب اس دعا میں شامل تھے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میرے پیغمبر کی۔ وہ کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں خوب دعائیں کرتا ہوں، خوب دعائیں کرتا ہوں، خوب روتا ہوں، اور پھر اثر پڑھ کے چلا جاتا ہوں مزدلفہ میں مغربی شام ملا کے پڑھتا ہوں، وہاں سے کنکری بینتا ہوں، پوری رات کے قیام کے بعد مینا چلا جاتا ہوں، مینا سے پھر رمی کرنے جاتا ہوں جمرات پر کنکری مارنے، اور کنکری مار کے پھر کعبے جاتا ہوں، کعبے کا طواف کرتا ہوں، پھر میں صفا مروا کر کے پھر واپس مینا میں جانور قربان کرتا ہوں، بال کٹواتا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں لگاتار، مگر ایک اللہ کا ولی آتا ہے کہتا ہے تیرا حج کیوں؟ کہنے لگے میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، ماں کو ستایا تھا میں نے۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا میری ماں روٹی بنا رہی تھی، میں گیا، میں شراب پیتا تھا، رمضان کا مہینہ، میں نے کہا اماں روٹی دے دے۔ اس نے کہا شراب پی کے آئے ظالم، ایک تو روزہ نہیں رکھتا اور شراب پیتا ہے۔ کہتا ہے میں بھاگ یہاں سے، میں روٹی نہیں دیتی۔ کہتا ہے مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ روٹی بنا رہی تھی تندور میں گر گئی آگ میں جلتی ہوئی، اور جب وہ گری تو جھلسنے لگی، مگر میں بدبخت اتنا کمین کہ مجھ سے اٹھا نہیں گیا، چونکہ میں شراب پینے والا تھا، تھپڑ مار کے میں بھی گر گیا۔ ہے شراب پینے والے میرے دوست، تو نے خود نے شراب نہیں پی، تو نے اپنے بچوں کی خوشیاں پی لی، اپنی بیوی کا چین اور سکون تو شراب میں ملا کے پی گیا، تو اپنے ماں باپ کی عزت پی گیا، تیرے بچے کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا پائیں گے، لوگ کہیں گے شرابی کے بچے ہیں۔ تو سوچ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنے گھر والوں پر، ان کی خوشیاں چھین لی تو نے۔ وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے گھسیٹ کے اندر بند کر دیا، اور میری ماں جلتی رہی، میں سو گیا، صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی جا رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں اپنے میکے۔ کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری ماں مر گئی، کہاں مر گئی؟ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی۔ اور سنو، وہ جب پیشاب کرتا ہے بچہ تو پہلے ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا ہمارے آپ کے زمانے میں، تو پیشاب کر دیا سردی میں، اب پیشاب پہ ماں لیٹ گئی اور بچے کو ادھر لٹال دیا۔ کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی لیٹتا ہے؟ وہ کہتے تیری ماں مر گئی، یہ کہہ کے مری ہے، میرے بیٹے کو میری صورت نہ دکھانا، میرے بیٹے کو میری صورت نہ دکھانا۔ کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آئی ماں کو مار کے حج کرنے آئے؟ کہتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے نا حضرت مالک میں سو گیا، کہتے ہیں میں سویا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا تو نے ڈرے ہوا کو ڈرا دیا مالک؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ اپنے ماں کو مار کے ہے، فرمایا اللہ اسے بخشے گا، ماں کی بدولت بخشے گا۔ کیسے؟ کہ قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے مار کے، اس نے مجھے جلا کے مارا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، یہ عرض کرے گا میری ماں دیکھ میں وہی بچہ ہوں، میری انگلی جل گئی تھی بچپن میں تو نے مجھے پوری رات سلایا تھا اور میں تڑپا تھا، تو بھی تڑپتی تھی، آج تو مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، معاف نہیں کرے گی، معاف نہیں کرے گی۔ آواز دے گا ماں، نہیں سنے گی ماں، تیسری بار آواز دے کے بات کرے گا اپنی، میں وہی بیٹا ہوں میرے ماں دیکھ مجھے۔ ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا، اللہ فرمائے وہ پر کہے گی اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے بچے کو معاف کر۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، تو تڑپ تڑپ کے مری تھی، ہاں مگر میرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دے میرے رب، میرا لال ہے، او ہو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ ہائے بڑی بڑی آوازیں سنی مگر ماں تیری آواز کی طرح آواز سنائی نہیں دیتی۔ ویسے گھر میں سب خوبصورتی ہوتی ہے مگر جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو اس کمرے کی خوبصورتی کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ جس کی ماں ہے اس کی قدر کرو، ماں ماں ہے، ماں دعا ایسی دیتی ہے کہ ساری بلائیں ٹال دیتی ہے۔ جب تک ماں دعائیں دینے والی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بڑھاپے میں تو آئی ہے، اس کی قدر کرو۔ باپ اگر زندہ ہے تو اس کی قدر کرو، مرنے کے بعد اس کی خبر پہ رونے سے کیا فائدہ، جیتے جی قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کون سے صاحب کی کتنی دعا قبول ہوتی ہے، کس سے دعا کرواؤ گے کتنے پیسے دے کے، مگر ماں باپ سے دعائیں کرواؤ
میں گارنٹی لیتا ہوں ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتیوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماں کا ہاتھ چومو, کسی کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں پیر کے جو ماں کا ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. باپ کا پیر دباؤ, کسی پیر کے پیر دبانے میں مزہ نہیں جو باپ کے. ہم سے دیکھو 24 سال ہو گئے میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے, میں بڑا چھوٹا تھا. آج میں تقریر کرتا ہوں, لوگ میری تعریف کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یا اللہ سب میری تقریر سنتے ہیں مگر کاش میرا باپ بھی میری ایک تقریر سن لیتا. ایک تقریر, ایک لڑکے کا میں صافہ باندھ رہا تھا, وہ رونے لگا. میں نے کہا آج تو آپ عالم بنے اور روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے میرے باپ نے بڑی محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا اور کہتا تھا تو عالم بنے گا میری ناز, میں تجھے دیکھوں گا اس دن جب تو عالم بنے گا. مگر 6 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. میرے محسن کا آج سب ہیں, میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے. میرے نبی مکہ شریف میں فتح کر کے مکے میں جا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے آقا آج خوشی کا دن ہے. فرمایا وہ جبل ابی قبیس دیکھ, اس کے نیچے میری ماں آمنہ کا گھر ہے. میں سوچ رہا ہوں آج سب ہیں, میری ماں آمنہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی. او لوگو, ماں باپ کی دعائیں لے لو, ماں باپ سے اپنی آخرت کے لیے دعا کرواؤ. ماں باپ اگر راضی تو تم جنتی ہو, اور ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو پھر جہنمی. قدر کرو ماں باپ. اور اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, اب وقت تقریروں کا نہیں ہے, آخری بات ہے میری, تقریروں کا وقت نہیں ہے میری بیٹیوں, عمل کا وقت ہے. اپنی 6 سال کی 8 سال کی بچی کو پردہ کراؤ. کس کو؟ کس کو؟ 8 سال کی بچی کو, 6 سال کی بچی کو. میری بہنیں, میری بیٹیاں ہیں. میرا ایمان کہتا ہے اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو بڑے ہو کے لڑکی جان دے دیتی ہے مگر پردہ نہیں ہٹاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اگر بچپن میں نہیں کراؤ گے تو بڑے ہو کے انگریزی کپڑے پہنانا کتنا حرام کام ہے یہ. اس کو جینس پینٹ پہنا دی چھوٹی بچی کو. اچھا جوان لڑکی پہ برقع نہیں اور اس کی ماں برقع پہنے ہوئے, معاذ اللہ. 6 سال کی بچی کو پردہ کرا دو. نبی کی نواسی 6 سال کی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ گرا, سر سے جب دوپٹہ گرا, سر سے جب دوپٹہ گرا, سیدہ فاطمہ نے دوپٹہ رکھ دیا. جیسی دوپٹہ رکھا ویسی سیدہ زینب نے کہا امی آپ نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہ اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اتنا سنا تھا سیدہ زینب رونے لگی. سیدہ فاطمہ آئی, زینب روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی امی میرے نانا سے کہہ دینا اس بار کی غلطی معاف کر دیں, اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. دوپٹہ نہیں. چھوٹی بچی کو تو اپنے پردہ کراؤ, اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم نے اسلام کی اتنی لڑکیاں بدل دی, اتنی لڑکیاں بدلی, رپورٹ آ رہی ہے نا, خبریں آتی نا اتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا اتنی. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے افسوس ہے وہ مسلمان کے نام پر گئی ہیں, مگر یہ میرا ایمان ہے کہ جو اسلام چھوڑ رہی ہیں وہ بات چھوڑو, انہوں نے اسلام سمجھا نہیں تھا. اگر اسلام کو سمجھ لیتی تو جان دے دیتی مگر اپنا ایمان نہیں دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایمان. یہ تو کسی ناچنے گانے والے کے باپ کی اولاد ہے, یہ تو کسی اس بے غیرت ماں کی اولاد ہے جس نے اس کو ٹی وی پہ فلمیں دکھائیں, جس نے اسے گندی چیزیں دکھائیں. کیا بات ہے. اب رونے کا کیا فائدہ؟ ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو. کوئی کہتا ہے اسلام بدل, کیا بدل دے گا؟ اقبال کہتا ہے ایک عورت گئی کہاں پہ, وہ گئی ایک عورت گئی وہاں پہ یہ ترکی میں, اور ترکی میں اس نے کتاب خرید لی. اس وقت اس کے یورپ میں اس محلے میں ضلع میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا, پورے ضلع میں اس نے اکیلے نے کتاب پڑھنا شروع کی, ہلکے ہلکے متاثر ہوئی اور حضور کی بیٹی کی باتیں سن کے پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی. اس نے اپنا نام رکھ لیا طاہرہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام رکھ لیا؟ بولو طاہرہ. کیا نام رکھ لیا؟ طاہرہ نام رکھ لیا. اب توجہ کرنا, طاہرہ نام رکھ لیا. اس نے پھر اپنی بہنوں کو مسلمان کیا, پھوپھی زاد, ماموں زاد, خالہ زاد, سب کو مسلمان کر دیا. 700 مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. انگریزوں کو پتا چل گیا, اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو رسی میں باندھ کے کنویں میں لٹکایا. بول اسلام چھوڑے گی ورنہ بچھو اندر, سانپ, بڑے بڑے موٹے سانپ, موٹے موٹے بچھو. کہنے لگی 1 رات کی مہلت مل سکتی ہے. انگریز خوش ہو گئے, ٹھیک ہے مل گئی 1 رات کی مہلت کے بعد یہ دین چھوڑ دے گی. مگر اس نے صبح کو جب گئے, کیا خیال ہے طاہرہ؟ بولو
کہنے لگی اب میں نے کوئی اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی مانگی تھی رات کا، پھر اللہ کی عبادت کے لیے مانگی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے آخری بار عبادت کر لوں، کیا پتا پھر عبادت کا موقع ملے نہ ملے۔ میں نے اپنے رب کے سامنے رو رو کے دعائیں کی ہیں، یا اللہ سانپ بچھو کاٹے تو میری چیخیں نہ نکلے، میرا کرم کرنا، میں کمزور عورت ہوں، تو طاقتور پروردگار ہے، طاقت بے پناہ طاقتوں والا ہے، مجھ پہ کرم کرنا۔ کہتے ہیں اللہ نے مجھے حوصلہ دے دیا ہے، ڈال دو۔ انگریز بولے ہم تجھے نہیں ڈالتے، بلکہ تو ایسا کر، تو ہم کو کلمہ پڑھا دے۔ جب طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمان لڑکیاں یہ کہتے ہیں مسلمان بدل گئے، فلسطین کے دیکھ لو، لاکھ کے برابر شہید ہو گئے، کتنے ہیں؟ لاکھ کے برابر۔ مگر کسی آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی نا، کہاں پہ جنگل میں آسٹریلیا کے، تو لوگوں نے کیا کہا، ارے جلدی بجھاؤ، ہالی ووڈ والے بالی ووڈ والے سب ٹویٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا ٹویٹ کر رہی ہے، جانور مرنے نہیں چاہیے، مگر پورا فلسطین برباد ہو گیا، کسی بالی ووڈ والے نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کسی ہالی ووڈ والے کسی نے، کسی انسان کون، کسی کو تکلیف ہوئی کیوں نہیں؟ چونکہ وہ مسلمان تھے، مسلمانوں، مگر مسلمانوں کا اللہ ہے۔ آپ کو بتاؤں 10,000 بچے ایسے شہید ہوئے ہیں جو چھوٹے تھے 10 سال کی عمر کے، ان میں سے بچے چھوٹے چھوٹے، اچھا سنو، اس میں سے ایک ماں کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو اٹھانا چاہا تو صرف اندر اس کا سر ملا، ایک کہتی ہے مجھے ٹانگیں ملی، چھوٹے چھوٹے بچے، تم بھی تو بچے والے ہو، مگر وہ عورتیں ان پر سلام ہو، جب بچوں کے ٹکڑے اٹھا رہی ہیں تو ہائے توبہ نہیں کر رہی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ ایسے ایمان کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ تھوڑی تکلیفوں کے بعد ہم کتنے بے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ایمان ہے، سب شہید ہو گئے مگر ایک نے بھی نہیں کہا یہودیوں میں اسلام چھوڑ رہا ہوں مجھے، مگر سنو میری بات، میں اللہ کا شکر سید ہوں، مگر پھر بھی اپنی ان بہنوں کو بتا رہا ہوں جو فٹنگ کے لباس پہنتی ہیں، معاذ اللہ ان سے کہہ رہا ہوں، پھر بھی جو بیکار کپڑے پہنتی ہیں، غیر مردوں سے باتیں کرتی ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، ان میں سے لڑکیوں کا بیان آیا کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کہا کیوں؟ رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتا، کہا اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب صبح کو رات کو بم گرتا ہے تو صبح کو ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں، ہم سوچتے ہیں جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کی لاشیں نکالی گئیں پردے میں تھی، بے پردہ نہیں تھی، ان کے جسموں پہ خون تھے، ان کے برقعے لال ہو گئے تھے، مگر کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا۔ میری بہنوں تم سے گزارش کرتا ہوں، میری بیٹیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایمان کو مکمل کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن شفا ہے، برکتوں والا ہے، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ آخری بات، حضرت سہیل میاں صاحب بھی آنے والے، آخری بات، اور اس کے بعد اپنی بات ختم، بس ٹائم ہو گیا میرا، ختم کر رہا ہوں، بس یہ بات ہے کہ اپنے رب سے توبہ کر لو۔ دیکھو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے بہت لوگوں کو دفن کیا ہے، دادا، چاچا، وہ ابا، چاچا، تایا، ایسے کر کے۔ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، 5 جاتے ہیں، اس کا مطلب قبر، اس کا مطلب جنازہ نہیں، قبر میں 2 لے رہے ہیں، 2 اندر ہیں، ٹھیک ہے، 2 بیٹھک میں ہیں، 2 بالکل نیچے ہیں مائنس میں، اب وہ اس کو لے رہے ہیں، لاؤ، اب 2 نے لے لیا، 5 ہو گئے، 5 نے 2 کو نیچے دے دیا، 2 نے نیچے رکھا ہاتھ میں اور اس کو بند کیا، اور پھر اوپر کو نکلے اور چلے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4، 5 جاتے ہیں 4، اس کا مطلب 4 ہمیشہ پھریں گے نہیں، ان کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے، کچھ دنوں کے بعد نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے، نہ جانے کہاں ہوں گے، جیسے ہماری نسلیں پہلے چلی گئیں ہم بھی چلے جائیں گے، مگر آج توبہ کر کے مریں گے انشاءاللہ، اللہ سے کہیں گے مالک معاف کر دے۔ ایک عورت ہے وہ ایک آدمی کے پاس آئی ہے، کہنے لگی کچھ اللہ کے نام پہ دے دے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات، اس نے کہا میں عورتوں کا پسند کرتا ہوں، تو میرے پاس آ جا رات کو دے دوں گا، کہا میرے بچے بھوکے ہیں اس وجہ سے آئی ہوں، کہا تو کچھ دے دے، کہا میں نہیں دیتا، تو اپنے جسم دینے کا وعدہ کر، اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی، پھر دوپہر میں آئی، کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے، رات کو میں آ جاؤں گی جو تیرا دل چیک کر لینا ابھی دے دے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پیسے دے دیے، وہ رات کو آئی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا، کانپنے لگی، کانپ کے روئی، کہا کیوں روتی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے، کہا پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے ہیں، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے، کہا کیا مطلب، کہا میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، میں جب سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور میں تیرے ساتھ زنا کر رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں اتنی بغیرت نہیں جو اللہ کے کو دیکھتے ہوئے زنا کروں، تو اس سے یہی کہہ رہی ہوں اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے
اور میں مجبور نہ ہوتی میرے مالک تو کبھی میں یہ برا کام نہ کرتی، مجھ کو معاف کر دے، تو بے پناہ طاقتوں والا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور کسی کے رونے سے کسی کا دل بدل جاتا ہے۔ یہ آنسو اتنی اچھی چیز ہیں۔ رو کے بولی، وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میرا دل ہلا دیا، اتنی پریشانی میں اللہ کو اس سے ڈرتی ہے، میں نہیں ڈرتا، جا چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، اسے پیسے دے دیے، اس سجدے میں گر گیا، بولا مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں تو اتنا ظالم ہوں، میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی عزتوں کا لوٹیرا ہوں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی معاف۔ سو گیا، صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، کہا آپ کون؟ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ میرا گھر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا یہ اللہ نے تجھ کو سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگا مجھے سلام بھیجا ہے؟ میں تو اس علاقے کا سب سے گنڈا بدترین آدمی ہوں۔ موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے؟ کہا ہاں میں نے رات ایک نیکی کی تھی۔ کیا کہ ایک عورت کو ایسے سے چھوڑ۔ اس کے بعد کہا میں رویا ہوں، کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا میرے بندے سے کہنا کہ اس کے رات کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں، اس کے آنسو قبول کر لیے ہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو کتنی گنہگار ہو، اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ٹپک کے تیرے گال تک آ جائے۔ اے میرے بھائیو، اب یہ موبائل دیکھنے کا وقت نہیں رہا، اب اپنے آپ کو بدلو۔ یہ وقت تمہیں مٹانا چاہتا ہے، مگر تمہارے لیے بس ایک ہی صورت ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو، حضور سے محبت کرو، اس سے محبت کرو کہ جس کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ انشاءاللہ حضور کے نام پہ کون کون جانے دے دے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، صرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو آج سے پوری سنت رکھائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کوئی مدرسے کا بچہ نہ کھڑا ہو، باقی لوگ کھڑے ہو جائیں۔ آپ آگے آ جائیں، داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ نور مجسم بھائی سے اپنے گزارش کرتا ہوں، 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو گئے ہوں تو معاف کیجیے گا۔ آئیے، ایسا آپ کے داڑھی ہے، ہنسنا نہیں کوئی، آپ محبت، آپ آ جائیں۔ داڑھی کٹی موٹی بھی ایک ہی برابر ہوتی ہے۔ جو آج سے پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھائے وہ کھڑا ہو جائے اس محفل میں، حضور کے اپنے نبی کے نام پر۔ آؤ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر۔ باہر نکل کے آؤ، باہر سبحان نکلو۔ اللہ، سبحان لوگ گناہ کرتے وقت نہیں شرماتے، آپ بھی باہر آؤ، نکل کے باہر آؤ۔ ذرا ان کے ہار ڈالو بھائی، یہ ہیں ہار ڈالنے کے لیے، جتنے ہار ہیں ڈال دو ان کے گلے میں۔ آ جاؤ باہر آؤ۔ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ایک داڑھی پر۔ کوئی بھی لڑکا اس وجہ سے نہ ڈرے شادی نہیں ہوگی، اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے، خراب لڑکی تمہیں پسند نہیں کرے گی، تمہیں پسند وہی کرے گی جسے مدینے والا پسند ہو۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ آ باد۔ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 21 ہو گئے۔ مولا علی کی 21ویں ہو گئی، سبحان اللہ۔ ایک اور کوئی عاشق رسول ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کوئی اور اٹھے، ایک اور آ جائے۔ آ جاؤ نوجوان۔ یہ لوگ دفن کر کے آ جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں دیکھے گا۔ قبر میں جب جاؤ گے تو یہ فیشن ختم، مگر اگر داڑھی رکھا کے جاؤ گے تو جتنے یہ دفن کرنے والے قبر کے باہر کے لوگ ہیں، اور ساتھ داڑھی جس کی سنت ہے وہ قبر کے اندر آئیں گے میرے نبی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے داڑھی کبھی منڈائی؟ تو آپ بیٹھ جاؤ، یہاں داڑھی رکھانے والوں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہاں بیٹھ جاؤ۔ ارے آپ نہیں بھائی، آپ کھڑے رہو، آپ بھائی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے۔ جس کے پوری داڑھی ہے پہلے سے اس کو نہیں بلا رہا ہوں، جو کٹاتا ہے یا منڈاتا ہے ہم اس کو بلا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی تعداد بڑھانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، آج آؤ، آؤ نکل کے آؤ۔ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھولا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد علماء کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری رکھائیں گے، انشاءاللہ پوری سنت کے مطابق، انشاءاللہ یہیں بیٹھ جائیں جہاں کھڑے ہیں۔
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے دل سے وعدہ کرنا میں دعا کروں گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا لو، ارادہ کرو ارادہ، اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے، میرے مالک انہیں نمازی بنا دے میرے رب، وہ آمین، نیچے ہاتھ کر لو۔ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ اچھا ایک گزارش اور کر دوں، ابھی الیکشن آنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی آپ بات نہ کہیں، خاموشی کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی فیس بک بازی، کوئی کسی کی بدتمیزی اپنی طرف سے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے سکون سے رہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی لکھنے کی، کچھ بھی خلاف کسی کے لکھنے کی، ہم الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ ہیں الحمدللہ، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا، یہاں پر خلوص سے کوئی بھی بات میں گزارش کر رہا ہوں، باقی جو آپ کی مرضی ہو وہ کیجئے، مگر کوئی ایسی کام مت کیجئے جس سے مسلمان بدنام ہو، ٹھیک ہے، کوئی لڑکوں سے کہہ رہا ہوں جو فیس بک وغیرہ چلاتے ہیں، بالکل بھی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں لکھنا، کسی کے خلاف کچھ نہیں لکھنا، اور حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ وعدہ کرو نور بھائی کو سب سن کے جاؤ گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، یہ نور مجسم قادری صاحب قبلہ، یہ اتنے اچھے نعت خواں ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی نعتیں پڑھی ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مزار کے سامنے بیٹھ کے بھی ان کی منقبت پڑھی ہے، سبحان اللہ، یہ نور بھائی اتنے بابرکت اور پرہیزگار نمازی نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالی حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، آپ حضرات بڑے ادب اور محبت کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھیا جانا نہیں کوئی، ایک منٹ حضرت کا دیدار کر کے نعرہ بیٹھ کے تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جانشین حضور میر واحد بالگرامی، جانشین حضور طاہر ملت، کرسی آگے لے آؤ، شہزاد حضور طاہر ملت، شہزاد حضور طاہر ملت، مظہر تجلیات واحدی حضرت علامہ امیر سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات بلگرام شریف، فیضان سادات بلگرام شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں، اور درود شریف پڑھیں بیٹھ کے، جلدی سے بیٹھے درود شریف پڑھتے بیٹھے، جلدی سے بیٹھ جائیں، کوئی صاحب اٹھ کے نہ جائیں، بیٹھے جلدی بیٹھیں، بھائی مہربانی کریں بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ واحدیہ چشتیہ قادریہ بلگرام شریف تشریف لا رہے ہیں، آپ جلدی سے آنے دیں بھائی، جلدی سے آنے دیں بھائی، ذرا وقت کم ہے، آنے دیں جلدی سے، آنے دیں۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے بزرگ اور بڑے، اور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کی نشانی، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ عز و شان، اللہ اللہ عز و شان بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام، یہ اس بلگرام کے بادشاہ کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، جن کی سبع سنابل شریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک آدمی میر عبد الواحد بلگرامی کے پاس آیا، کہنے لگا میرا دل بڑا گھبراتا ہے موت سے، ڈرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے؟ کہا ہاں بڑا دے رکھا ہے، کہا صدقہ کرو، ایک سال کے بعد آیا، کہنے لگا میرا دل اب کرتا ہے مرنے کو، ہے نا، مطلب دل اب ڈرتا نہیں، تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا بات یہ تھی کہ آخرت میں تمہارا کچھ تھا نہیں، اور انجان جگہ جانے میں دل گھبراتا ہے، اور اب جب تم نے صدقہ کیا ہے تو مکان اتنے تیار ہو گئے کہ اب دل کرتا ہے، اس عظیم الشان خانقاہ کے سجادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے اندر سادگی بھی پائی جاتی ہے، سبحان اللہ، برکت بھی پائی جاتی ہے، اللہ نے حضرت کو بڑا بابرکت اور
بہترین اخلاق سے نوازا ہے، جی جی حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ. اور یہ وہی خانقاہ ہے جس کی ایک برانچ اور ایک کڑی محررہ شریف ہے، جی جی بے شک. اور محررہ شریف سے اعلی حضرت مرید ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو سلسلہ چلا ہے بریلی سے پہلے جو ہے وہ محررہ سے بلگرام کی اس وقت جان آپ کے سامنے موجود ہے. سبحان سید اللہ. سہیل میاں صاحب قبلہ. میں گزارش کروں گا آپ میں سے جتنے لوگ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو مرید نہیں ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. جو مرید ہیں وہ اس نیت سے توبہ کرنے کی نیت سے، اور جو مرید نہیں ہے حضرت مرید کرائیں گے. جی جی تو حضرت کے مرید آپ لوگ ہو جائیں. 2 منٹ میں حضرت مرید کرائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نور بھائی پڑھیں گے، جی. اور نور بھائی کی نعت میں بھی سنوں گا انشاءاللہ، جی. آپ بھی سنیں گے. جائیں گے تو نہیں؟ یہ کہو سب راتیں سب کے لیے، آج کی رات نبی کے لیے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ آج کی رات حضور کے لیے. آج کی رات یہ مدرسے کے طلبہ ماشاءاللہ موجود ہیں. مدرسے کا بڑا خیال رکھا کرو. جی یہ مدارسی ہیں جنہوں نے آج بھی ساری تکلیفیں اپنے سینے پر برداشت کر کے اسلام کو یہاں تک. جی 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 سبحان اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ آپ رکھ لو، میں حضرت کے سامنے مائک کر رہا ہوں. توبہ کریں میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. کوئی بات میری بری لگی ہو معاف کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اٹھ کے نہ جائے. حضرت بس 2 منٹ مرید کرائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نور بھائی کی نعت ہونی ہے انشاءاللہ.